خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آج کی کہانی شروع کی جائے، آپ سے درخواست ہے خاور نعیم ہاشمی آفیشل خاور نعیم ہاشمی آفیشل یہ یوٹیوب چینل ہے جو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کو نت نئی روز نئی کہانیاں سنانے کے لیے۔ اور یہ جو خاور نعیم ہاشمی آفیشل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا آپ دوستوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ سبسکرائبر یہاں پر موجود ہوں۔ اس سے میرا اپنا حوصلہ بھی بڑھے گا نا۔ آپ جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو دن میں ایک نہیں 4 کہانیاں شروع کر دوں سنانی۔ ہم اپنے اس ویب چینل کو باقاعدہ ریگولر کرنے کا پروگرام بھی کر رہے ہیں، اقدامات بھی کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ابتدا میں 24 میں سے 8 گھنٹے یہ ہمارا چینل مسلسل چلتا رہے، پھر 8 گھنٹے سے دورانیہ بڑھا کر 12 گھنٹے کریں گے، اور 12 گھنٹوں کے بعد ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ چینل آپ 24 گھنٹے دیکھ سکیں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے اداکارہ چکوری کن حالات میں مری۔ اداکارہ چکوری کا نام ہر وہ شخص جانتا ہے جو فلمیں دیکھنا پسند کرتا ہے یا جس کی فلم لائن میں کسی بھی قسم کی وابستگی ہے، اور عام لوگ جو فلمیں نہیں بھی دیکھتے، سینما گھروں میں نہیں بھی جاتے، وہ بھی ایکٹریسوں کے نام ضرور یاد رکھتے ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ایکٹریس، اس کی ریٹنگ کیا ہے، اس کی چاہت میں کتنے لوگ گرفتار ہیں، اور یہ ریٹنگ جو ہے وہ دن بدن ہر فلم کے بعد بدلتی رہتی ہے۔ اداکارہ چکوری، جنہوں نے لاہور میں اپنے پہلے خاوند مشتاق چنگیزی کو چھوڑ کر اداکار کیفی سے شادی کی تھی، اس خاتون کی، چکوری کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کیونکہ میرا ان کی موت سے 1 ہفتہ پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں ان سے ملوں، اور وہ ڈاکٹر ہاسپٹل کے قریب یا علامہ اقبال ٹاؤن میں کسی 2 کمرے کے ایک فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ کچھ چھوٹا سی 3-4 مرلے کی جگہ پہ 3-4 منزلہ مکان بنا ہوا تھا، جس کے ایک پورشن میں چکوری صاحبہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ چکوری لاہور شفٹ ہونے سے پہلے کراچی میں چکوری اور ان کے شوہر مشتاق چنگیزی کی جوڑی اسی طرح مشہور تھی جیسے پاکستان میں آپ سمجھ لیں زیبا محمد علی کی جوڑی ہے، انڈیا میں آپ سمجھ لیں کہ دلیپ کمار اور سائرہ بانو کی جوڑی ہے۔ تو اس طرح میں نے خود 70 کی دہائی میں، چونکہ میں نے مساوات کراچی میں کچھ عرصہ ملازمت کی تھی، اور وہاں میں اکثر فلمیں بھی دیکھا کرتا تھا، تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ اگر 10 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں تو 10 میں سے 7 فلموں کے ہیرو ہیروئن چکوری اور ان کے میاں مشتاق چنگیزی ہوا کرتے تھے، اور یہ جوڑی سندھی عوام میں بھی انتہائی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ کراچی چھوٹی مارکیٹ ہے، تو لاہور چلیے، تو لاہور جا کے جتھے کہ 1 سال دے وچ کئی 100 فلمیں بندیاں نے، اس زمانے میں 1 سال میں سینکڑوں فلمیں بنا کرتی تھی۔ تو میاں بیوی لاہور چلے آتے ہیں۔ اداکار کیفی، جو عنایت حسین بھٹی کے چھوٹے بھائی تھے، ایک کامیاب ڈائریکٹر بھی بن چکے تھے،
اور اپنی ہی فلموں میں کام کر کے وہ ایک بڑے ہیرو بھی بن چکے تھے، اور ہیرو کے طور پر بھی اور ڈائریکٹر کے طور پر بھی کیفی صاحب نے نہ صرف اپنے ادارے کی بلکہ دوسروں کے لیے فلمیں بھی تخلیق کیں۔ تو جب کیفی اور چکوری کا افیئر شروع ہو گیا تو مشتاق چنگیزی چکوری کو طلاق دے کے واپس کراچی چلا جاتا ہے۔ چکوری وہی چکوری جو اصلی فلم مولا جٹ میں دارو نتنی بنی تھی، اس نے شہرت کے جھنڈے گاڑ دیے، ڈانسر کے طور پر بھی، ایکٹریس کے طور پر بھی۔ شی واز آلسو ویری گڈ ڈانسر، بہت اچھی ڈانسر تھی۔ بعض آپ اس کے پنجابی یا اردو فلموں میں ان کے ڈانسز دیکھیں تو پیشہ ور اور اس بازار کی جو ڈانسرز ہیں ان کے مقابلے میں بھی ان کی تیزی نظر آتی ہے چکوری صاحبہ کی۔ تو پتہ نہیں کیسے ہوا کہ کیفی اور چکوری کو نشے کی لت لگ گئی، پیسیو نشے کی۔ شاید وہ پاؤڈر پینے لگے یا چرس ٹائپ کوئی پیسیو نشہ جو ڈپریشن کرتا ہے انسان سے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے۔ ایسا نشہ جو انسان سے اس کی بنیادی صلاحیتیں جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے، اسے جسمانی طور پہ کمزور کر دیتا ہے، وہ میاں بیوی کیفی اور چکوری ان حالات میں پہنچ گئے۔ کیفی صاحب کا کیسے انتقال ہوا؟ کیفی صاحب نے تو انتقال سے پہلے چکوری صاحبہ سے دوری اختیار کر کے اپنی دوسری اداکارہ بیوی غزالہ کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار کر لیے تھے، اور غزالہ سے چکوری کے مقابلے میں غزالہ سے زیادہ بھرپور عشق کرتے تھے کیفی صاحب۔ یہ کیفی صاحب کی، چکوری کی، غزالہ کی یہ جو باہمی ایک تکون ہے، یہ کیسے چلی اس کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن آج میں نے جو آپ کو اہم بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ چکوری نے اپنی ڈیتھ سے چند روز پہلے مجھے پیغام بھجوایا کہ میں ان سے ملوں، مجھ سے انہیں کام ہے۔ میں ان کے بتلائے ہوئے ڈریس پہ ان کے گھر پہنچتا ہوں تو وہ ایک 3 منزلہ مکان کی درمیانی سٹوری میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس مکان کے 2 کمرے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس گھر میں ایک چارپائی اور 2 کرسیوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، کھانے کے برتن بھی نہیں تھے، کوئی فرنیچر نہیں تھا، کوئی آرائش کی چیزیں نہیں تھی، کوئی تصویر تک لٹکی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس ویران سے گھرانے میں یہ چکوری جو اپنے دور کی بہت بڑی ایکٹریس تھی، اپنے جوان سال بیٹے کے ساتھ اس قسم پرسی کی حالت میں زندہ رہ رہی ہے، اور چکوری ہی نہیں، کیفی صاحب بھی اسی طرح قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ جاتے جاتے پھر آپ سے درخواست ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔